میں نے جو 1984 میں ساری قوم کو متنبع کیا تھا، میں اس کی یاد دوبارہ آپ کو دلاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو کچھ رونما ہو رہا ہے یہ اتفاقاً حادثے کی صورت میں نہیں ہے، یہ پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر ہے جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے مختلف رنگ میں مجھے اطلاع بخشی تھی، اور قرآن کریم کی تلاوت کے دوران میری توجہ اس طرح پھیری تھی کہ یہ وہ حالات ہیں جو اس قوم پر ضرور عائد ہوں گے، اس لیے ان کو وقت پر متنبع کرنا ضروری ہے۔ میں نے 1984 میں یہ بیان کیا خطبے میں، پاکستان پر بہت ہی خوفناک اور دردناک دن آنے والے ہیں، پاکستان پر بہت ہی خوفناک اور دردناک دن آنے والے ہیں، اس لیے میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خواہ وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی، خواہ وہ شیعہ ہوں یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کہ اٹھو اور بیدار ہو جاؤ اور ہر اس تحریک کی مخالفت کرو جو کلمہ مٹانے کی تحریک آپ کے پاک وطن سے اٹھی ہے۔ اگر تم وقت پر حرکت نہیں کرو گے تو خدا کی قسم، خدا کی تقدیر تمہارے خلاف حرکت میں آ جائے گی اور اس ملک کو مٹا کر رکھ دے گی جو آج کلمے کے نام کو مٹانے کے درپے ہو رہا ہے۔ جس ملک کو کلمے نے بنایا تھا اسی کلمے میں یہ طاقت موجود ہے کہ اگر اس کلمے کو مٹانے کے لیے وہ سارا ملک بھی اکٹھا ہو جائے تو وہ کلمہ سب پر غالب آئے گا اور وہ ملک اس کلمے کے ہاتھوں سے توڑا جائے گا جس کو کسی زمانے میں کلمے ہی نے بنایا تھا۔ اتنا واضح انتباہ ہے، اتنی گہری اس میں حکمت ہے، اتنی قطعی حقیقت پیش کی گئی ہے جس کو دنیا میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس کہ ان تنبیہات پر کان نہیں دھرے گئے، دن بدن یہ لوگ ظلموں میں بڑھتے رہے، اور اب یہ وہی بلا ہے جو کلمے کے خلاف انہوں نے خود جس کا آغاز کیا، جو اب ان کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ لا تہینہ مناس کا منظر، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں رہی، اور اخبارات جس طرح اس کا اقرار کر رہے ہیں، میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر اسی ضمن میں میں نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو وطن بنانے والے تھے، جو صف اول کے شہری تھے، ان کو اپنے ہی وطن میں بے وطن کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ حالت تبدیل نہ ہوئی تو ناممکن ہے کہ یہ سزا اس قوم کو نہ ملے جو مظلوموں اور معصوموں کو سزا دے رہی ہے۔